Welcome grade 8. Today we are going to start our unit number 4, Computer and Internet. Let's start from pre-reading. Here you can see the pictograph and predict what the lesson is about. In this pictograph, they are trying to highlight the importance of computer. You can see the different uses of computer like chat with friend, listen to the news, use the internet, play games, draw a picture, send email, type a documents and what a movie. We are able to know all these things just because of computer. मीन कि कंप्यूटर के ज़रिए से हमें पता चलता है कि मूवी क्या है, यानी कि हम कंप्यूटर पे मूवी भी देखते हैं. टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, हम कंप्यूटर के थ्रू हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं. इसके साथ साथ हम कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और न्यूज़ भी सुनते हैं, और वक्त पड़ने पर हम अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से चैट भी कर सकते हैं. Let's start our reading. Computer is one of the most brilliant gifts of modern science. It is an electronic machine used to solve various problems. This is done by the instruction given to it using various programs called software. The ability of computer to follow generalized sets of operations called programs enables them to perform an extremely wide range of tasks. The first mechanical computer was designed by Charles Babbage, the British mathematician, in the year 1849. That prototype of computers was totally different from modern computers, but its basic structure was quite similar. Babbage attempted to make the first automatic computing engine, but he failed to complete it. Parts of his incomplete machine are on display in the Science Museum of London. Now, translation. Computer is one of the most brilliant यानी कि शानदार, गिफ्ट, तोहफा, अतिया ऑफ मॉडर्न साइंस, जदीद साइंस का. कंप्यूटर जदीद साइंस का एक शानदार तोहफा है. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इलेक्ट्रॉनिक मीन बरकी. ये एक बरकी मशीन है, यूज़ टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम, जो इस्तेमाल होती है कई मसाइल का हल करने के लिए. ये एक बरकी मशीन है जो मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल होता है. दिस इज़ डन, ये किया जाता है बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. इंस्ट्रक्शन, आदायात, गिवन जो दी जाती हैं, टू इट, इसे, यूजिंग वेरियस प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम इस्तेमाल करके, कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जिन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है. ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है. ठीक है. मुख्तलिफ प्रोग्राम जिनको सॉफ्टवेयर कहते हैं के इस्तेमाल से, इसे अहकामात देने से ये ऐसा करता है. द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की सलाहियत, एबिलिटी मीन सलाहियत, टू फॉलो, कि वो अमल करे, जनरलाइज सेट्स ऑफ ऑपरेशन. अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम सेट कर दिए गए हैं, तो ये उनका कहा गया है कि जो आम उसके अंदर सेट हुए हुए प्रोग्राम हैं, कॉल्ड प्रोग्राम, जिन्हें हम प्रोग्राम कहेंगे, अनेबल्स देम, उसे काबिल बनाते हैं, टू परफॉर्म एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ टास्क. वाइड मीन वसी, बड़ा, एक्सट्रीमली बहुत ही बड़ा, एक्सट्रीमली वाइड रेंज बहुत ही बड़े पैमाने के, ऑफ टास्क काम. एक कंप्यूटर की सलाहियत है कि वो आम ऑपरेशंस के मजमूए पर अमल कर सके, जिसे प्रोग्राम कहते हैं. ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो बहुत बड़े पैमाने के काम सरअंजाम दे सके. द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, वाज डिज़ाइन, जो बनाया गया, बाय चार्ल्स बेबेज, जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया. द ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ये बरतानिया का रियाजीदान था, इन द ईयर 1849, 1849 में. दैट प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर वाज टोटली डिफरेंट. प्रोटोटाइप मीन नमूना, ऑफ कंप्यूटर, ये यानी कि कंप्यूटर का ये नमूना, वाज टोटली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था, फ्रॉम मॉडर्न कंप्यूटर, जदीद कंप्यूटर से. बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा, वाज क्वाइट सिमिलर, काफ़ी हद तक इसी तरह का था, यानी कि सेम था. फुल स्टेटमेंट की करते हैं बच्चों. पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बरतानवी रियाजीदान चार्ल्स बेबेज ने 1849 में तैयार किया था.
کمپیوٹر کا یہ پہلا نمونہ یا قسم جدید کمپیوٹروں سے بالکل مختلف تھا، لیکن بنیادی ڈھانچہ تقریباً ملتا جلتا تھا۔ بیبیج نے کوشش کی ٹو میک بنانے کی دا فرسٹ آٹومیٹک کمپیوٹنگ انجن۔ پہلا آٹومیٹک کہتے ہیں خودکار کمپیوٹنگ انجن، گنتی کرنے کا انجن، بٹ ہی فیلڈ، لیکن وہ ناکام ہوا ٹو کمپلیٹ اسے پورا کرنے۔ بیبیج نے پہلا خودکار گنتی کرنے کا انجن بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ پارٹس آف ہز انکمپلیٹ مشین، حصے یعنی مشین کے جو پرزے ہوتے ہیں، آف ہز انکمپلیٹ مشین، اس کی نامکمل مشین کے آر اون ڈسپلے ان دا سائنس میوزیم آف لندن۔ ڈسپلے مین نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی نامکمل مشین کے پرزے لندن کے سائنس میوزیم میں نمائش کے لیے پڑے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، دا مشین ہی ہیڈ ڈیزائنڈ was finally constructed in 1991. Then, in the year 2000, the printer Babbage had designed for the engine was also completed. So, the first complete Babbage engine was completed 153 years after it was designed. Translation: the machine he had designed. Machine جو وہ ترتیب دے چکا تھا was finally آخر کار constructed in 1991 1991 میں بنائی گئی۔ جس مشین کو اس نے ترتیب دیا تھا آخر کار 1991 میں بنائی گئی۔ Then in the year 2000 the printer Babbage had designed. پھر 2000 میں the printer Babbage یعنی کہ پرنٹر جس سے پرنٹ کیا جاتا ہے بیبیج کے نام سے، پرنٹر بیبیج ہیڈ ڈیزائن ترتیب دیا گیا تھا فار دا انجن کے لیے واز آلسو کمپلیٹیڈ مکمل کر لیا گیا تھا۔ پھر 2000 میں انجن کے لیے تیار کیا گیا پرنٹر بیبیج بھی مکمل ہو گیا۔ سو دا فرسٹ کمپلیٹ بیبیج انجن، بس پہلا کمپلیٹ مین مکمل، بیبیج انجن اس کے نام سے ہے، واز کمپلیٹیڈ مکمل کیا گیا تھا 153 ایئرس آفٹر اٹ واز ڈیزائن، 153 سال بعد اس کے ترتیب دینے سے یا تشکیل دینے سے۔ بس پہلا مکمل بیبیج انجن اس کی تشکیل کے 153 سال بعد مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف، ماڈرن کمپیوٹرز آر الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل، دے کمپرائز ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ Hardware is any part of the computer that has a physical structure such as keyboard or mouse, wires, transistor and circuits, while the instruction and data are called software. In short, software is any set of instructions that tells the hardware that to do and how to do it. Other examples of software include web browsers, games and word processor. Everything you do on your computer will rely both on your hardware and software. Translation: ماڈرن کمپیوٹر جدید کمپیوٹر اور الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل، الیکٹرانک بجلی سے چلنے والے، برقی، جدید کمپیوٹر برقی اور ڈیجیٹل ہیں۔ دے کمپرائز مین مشتمل، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر مشتمل ہیں۔ اب ہارڈ ویئر وہ ہوتے ہیں جو وجود رکھتے ہیں، جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اور سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ انسٹرکشن وغیرہ، کام وغیرہ ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر از اینی پارٹ آف دا کمپیوٹر، ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا کوئی حصہ ہے دیٹ ہیز اے فزیکل اسٹرکچر، جو وجود رکھتا ہے، سچ ایز کی بورڈ اور ماؤس، کی بورڈ یا ماؤس، وائرز تاریں، ٹرانسسٹر اینڈ سرکٹ، وائل دا انسٹرکشن اینڈ ڈیٹا آر کالڈ سافٹ ویئر، جبکہ ہدایات اور کام جو ہے وہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ ڈیٹا وغیرہ جو اس کو ڈیٹا انسٹرکشن دی جاتی ہے کی بورڈ کے استعمال سے، جو ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کی بورڈ سے کیز پریس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سامنے مانیٹر کے اندر وہ سامنے ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ٹائپ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ٹچ نہیں کر پاتے، وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کا وہ حصہ جو وجود رکھتا ہے ہارڈ ویئر کہلاتا ہے، جیسا کہ بورڈ، ماؤس، تاریں، ٹرانسسٹر اور سرکٹ، جبکہ ڈیٹا اور ہدایات سافٹ ویئر کہلاتی ہیں۔ ان شارٹ، مختصراً، سافٹ ویئر از اینی سیٹ آف انسٹرکشن، سافٹ ویئر ایک ہدایات کا مجموعہ ہے دیٹ ٹیلز جو بتاتا ہے دا ہارڈ ویئر کو what to do کہ وہ کیا کرے اینڈ how to do it اور اسے کیسے کریں۔ مختصراً
سافٹ ویئر ہدایات کا وہ مجموعہ ہے جو ہارڈ ویئر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ادر ایگزامپلس، دوسری مثالیں آف سافٹ ویئر کی انکلوڈ اس میں شامل ہے ویب براؤزر، گیمز اینڈ ورڈ پروسیسر. اب بچوں یہ ٹیکنیکل نیمز ہیں، ان کو ہم اسی طرح ان کے نام لیں گے. اب دیکھیں ویب براؤزنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، چیزیں سرچ کرتے ہیں. ہم فار ایگزامپل ہم نے یوٹیوب کھولنی ہے تو ہم اس کی سرچ بار میں لکھیں گے اور وہ براؤزنگ ہوگی، جو ویب براؤزنگ ہوگی وہ ویب کھل جائے گی ہمارے ساتھ پاس. اسی طرح گیمز ہیں، گیم اس کے اوپر کھیلی جاتی ہیں. اینڈ ورڈ پروسیسر، سافٹ ویئر کی دیگر مثالوں میں ویب براؤزر، گیم اور الفاظ کی پروسیسنگ شامل ہے. ایوری تھنگ یو ڈو، ہر چیز جو آپ کرتے ہو آن یور کمپیوٹر، اپنے کمپیوٹر پر، ول ریلائی بوتھ آن یور ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ریلائی مین انحصار کرنا. جو کچھ تم کمپیوٹر پر کرتے ہو اس کا انحصار ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم دونوں چیزوں کا یکساں استعمال کر کے ہم اپنا کام کمپیوٹر سے لے سکتے. ادروائز اٹس امپاسبل ٹو ٹیک اینی ورک فرام کمپیوٹر. Okay student, it's end of part 1. In my next lecture, I will discuss the later portion of this unit. Now, what you people have to do, you must write all the difficult meaning and do practice of translation as well. See you in next video. Till then, Allah Hafiz. Goodbye.